ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ مختصر سے درس قرآن کی آج کی مجلس میں ترتیب سورۃ اللہب کی تھی، لیکن چند آیات کل رات تلاوت میں سامنے آئیں اور موجودہ حالات کے اعتبار سے اس کا بہت اثر ہوا، تو ارادہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس الفاظ کا اثر آپ بھی دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعے کا ذکر فرمایا اور جو موجودہ حالات پر کس اعتبار سے فٹ ہوتا ہے، اور ہمیں کس انداز سے ان حالات کے دفعیے کے واسطے، ختم کرنے کے واسطے کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ناظرین اور سامعین کے لیے یہ ایک اچنبھے کی بات ہو جائے، اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ سورہ اعراف کی آیات آج آپ کے سامنے پڑھی گئیں، انشاءاللہ سورہ لہب کی تفسیر کل کی مجلس میں پھر ہوگی۔ جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اور پس منظر آپ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو جب بنی اسرائیل یعنی فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو حوالے فرمایا، تو حق تعالی جل مجدہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے توریت عطا کرنے کا حکم فرمایا، توریت دیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی اور اس کے واسطے اپنا قرب اختیار کرنے کے لیے 30 دن اور پھر اس کے بعد مزید 10 دن 40 دن کا اپنی قوم سے الگ تھلگ ہو کے عبادت کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ قوم نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھا دیں، لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرہ،
یہ مطالبہ کیا کہ ہم ہرگز ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ کو علانیہ طور پر کھلے آنکھوں سے ہمیں نہ دکھا دیں. جو چیز محال ہے، ناممکن ہے، بیجا مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی آئی اور ایک کڑکدار آواز آئی اور ان کو پکڑ لیا. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے توبہ کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، لیکن شرط لگا دی کہ اب اس سے معافی مانگو اور اس کی شکل یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو اور اللہ کے راستے میں اللہ کے حضور توبہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. یہ واقعہ ہوا. بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام میں بڑے مصلحت والے ہیں. جیسے سامری نے ایک چیز فرمائی، ایک کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دنیا ہی میں اس کو عطا فرمائی، اور ایسی بھیانک سزا فرمائی اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ لا مساس، نہ وہ کسی کو چھو سکتا نہ کوئی اور اس کو چھو سکتا. اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ کے الفاظ سے جب زبان سے بددعا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرمایا کہ اب تو یہ کہتا پھرے لا مساس، تو اب سامری قوم سے ہٹ کر جنگل میں جانوروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بھیانک سزا اس کو دی کہ وہ جس کو چھوتا یا کوئی اس کو چھوتا دونوں بھی بخار سے پڑ جاتے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور تفسیر روح المعانی کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ خاصیت آج بھی اس کی نسل کے اندر موجود ہے. اب یہ کہ اس کی نسل کہاں ہے، کون ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سزا آج بھی سامری کے نسل کے اندر موجود ہے کہ جو کوئی اسے چھوئے یا وہ جس کو چھوئے دونوں بخار سے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسی بخار میں مر جاتے ہیں. غرض یہ ہے کہ بعض سزائیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں، اور بیشتر سزاؤں کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آخرت میں فیصلہ فرمائیں گے. غرض یہ کہ یہ جو توبہ ہوئی، ایک دوسرے کو قتل جب انہوں نے کیا، توبہ پیش کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ توریت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اب وہ توریت اپنی قوم کو جب سنانا شروع کیا تو اس موقع پر پھر اس قوم نے، بنی اسرائیل نے بیجا مطالبہ کیا. اسی مطالبے کا ذکر ہے اس آیت شریفہ کے اندر جو آج پڑھی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے یہ توریت احکام سنائے، اللہ کے فرمانبرداری کی باتیں سنائیں، تو قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ صاحب ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے. یہ مطالبہ کیا بنی اسرائیل نے، کہ یہ سوال کیا ممکن ہے آپ اپنی طرف سے لکھ لے آئے ہو، آپ اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر رہے ہو. یہ مطالبہ کیا. تو ان کو اطمینان دلانے کے لیے، ان کو یقین دلانے کے واسطے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ کوئی ایسا حل نکال دیجئے، کوئی ایسا راستہ نکال دیجئے تاکہ میری قوم کو یقین آ جائے کہ یہ آپ ہی کا کلام ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے چند لوگوں کو منتخب کیجئے اور ان کو لے کر آپ ہمارے پاس آئیے، یعنی طور پہاڑ کے پاس آئیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کا انتخاب کیا، چنندہ لوگ. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی اہم کام کے واسطے ہر ایک کو نہیں چنا جاتا، بڑے سنجیدہ، ذی طبع، شریف، شرافت، سردار، ایسے بڑے لوگوں کو چنا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کو وہ اختیار چن کے لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی آواز ان کو سنا دی جائے، ان کو یقین آ جائے. اللہ رب العزت والجلال نے حسب وعدہ اپنا حکم فرمایا، اپنی آواز سنا دی اور یوں فرما دیا کہ میں اللہ ہوں، یہ میرا اپنا کلام ہے اور میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں. تو بدبختوں نے پھر ایک بات عرض کی اور کہا کہ صاحب یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے؟
یہ کسی اور کی بھی آواز ہو سکتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہی کی آواز ہے؟ لہذا آپ اللہ کو ظاہری طور پر ہمارے سامنے لائیے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تب ہم یقین کریں گے کہ ہاں اللہ ہی کی آواز ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور نیچے سے ایک زلزلہ آیا، زمین میں زلزلہ آیا اور اوپر سے ایک کڑکدار آواز آئی۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں کے اندر 2 الفاظ استعمال ہوئے، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اس آیت شریفہ کے اندر رجفہ کا لفظ آیا اور سورہ بقرہ کے اندر صاعقہ کا لفظ آیا۔ اس لیے حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ دونوں بیک وقت ہو سکتے ہیں، نیچے زلزلہ آیا اور اوپر ایک کڑکدار آواز آئی، اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں پر ایسی بے ہوشی طاری ہوئی کہ وہ مردے کی طرح زمین پہ پڑ گئے، 70 کے 70 لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب ظاہر ہوا۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا سخت صدمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے فکر مند ہو گئے اور اللہ رب العزت والجلال سے اپنا مدعا اور اپنا معروضہ یہ پیش کیا، اور وہ معروضہ جس انداز سے پیش کیا یہ عاجز اصل وہی بتلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ایسے غضب کے موقع پر اللہ کا ایک برگزیدہ، اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ جو اللہ تعالیٰ کے مزاج سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کی کیفیت سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے واقف ہے، کس انداز سے انہوں نے اللہ کو منایا، یہ عاجز یہ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ، کیا آپ ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے؟ حالانکہ اگر یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتے، یہ تو سزا ہے، یہ ضرور آپ کی آزمائش ہے۔ اگر ہلاک کرنا ہی ہوتا تو مولا آپ اس سے پہلے اور بھی بیشتر موقع پر ان کو ہلاک کر سکتے تھے۔ جب قوم نے بت پرستی شروع کر دی، بچھڑے کو معبود بنا دیا، اس وقت آپ نے ان کو مکمل طور پر ہلاک نہیں کیا۔ اگر آپ ہلاک کرنا چاہتے تو فرعون کے ساتھ ان کو ہلاک کر سکتے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ یا اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع بھی ان کو ہلاک کرنے کا نہیں ہے، آپ کا ارادہ ان کو مارنے کا نہیں ہے، یہ تو صرف سزا اور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف ان کو احساس دلانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، آپ ایسے نہیں ہیں کہ ہم میں کے چند بیوقوفوں کی وجہ سے، ہم نے کے چند نافرمان اور کافروں کی وجہ سے آپ ہمیں سزا دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر آپ ان کو ہلاک کر دیں گے تو لا محالہ مجھے بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ قوم کو جب اطمینان نہیں ہوگا اور قوم یہ یقین کر لے گی کہ میں کسی بہانے سے جا کر ان کو ہلاک کر دیا، ممکن ہے قوم مجھے بھی ہلاک کر دے۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ ان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے، آپ صرف آزمائش چاہتے ہیں، آپ صرف ان کو سزا دلانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، بس آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمارے حال پر رحم کر دیجئے، اور آپ رحم کرنے والوں میں، معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ اے اللہ، آپ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے، بھلائی کا معاملہ آپ آخرت میں بھی اور ہمارے لیے اے اللہ کر دیجئے۔ یقیناً آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور اے اللہ، ہم آپ کی طرف مکمل خلوص کے ساتھ، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ رجوع ہوتے ہیں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، اور ان 70 کے 70 لوگوں کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ یہ میری سزا ہے، عذابی اصیب بہ من اشاء، یہ میری سزا ہے، جس کو چاہے میں عطا کر دوں۔ لیکن یاد رکھو، اصل بات یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور میں اپنی رحمت خاص طور پر ان لوگوں کو عطا کروں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ عطا کرتے ہیں اور میری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پس منظر ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں اور موجودہ اپنے حالات پر آپ غور کریں، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال اس وقت ساری دنیا میں ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں۔
اللہ کو غضب میں لانے والے اعمال اس وقت دنیا میں ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شعار کا، شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دنیا کے ہر کونے کے اندر دین اسلام کا ٹھٹا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ غیر تو غیر، دشمنان اسلام تو اسلام، خود اسلام کے ماننے والے بھی اللہ کی مسلسل نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک غضب کا اظہار ہوا، رحمت اللہ کی وسیع ہے، ہر چیز کو پھیلی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبوں کو ہلاک نہیں کیا، لیکن تنبیہ کے واسطے، احساس دلانے کے واسطے اللہ رب العزت والجلال نے معمولی سا ایک نئی نظر آنے والا، اس کا احساس نہ کرنے والا، ادراک نہ کرنے والا ایک معمولی سا جرثومہ پیدا فرمایا، جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کیا مسلمان، کیا غیر، کیا کافر، کیا خواص، کیا عوام، سبھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور سب اس فتنے سے پریشان ہیں۔ دنیا کا نظام بدل گیا، اور ایسے موقع پر یہ حکم دیا گیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ان چند نافرمانوں کی وجہ سے، ان چند حد سے زیادہ اللہ کے سامنے جرأت دکھانے والوں کی سزا اور تنبیہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ویسا قرب رکھنے والے بندے نے جس انداز سے اللہ کو منایا، جس انداز سے اللہ کے سامنے معافی مانگی، کیا ایک مسلمان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اللہ کے سامنے وہ اس انداز سے معافی مانگے؟ لیکن افسوس تو اسی بات کا ہے کہ مسلمان بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اتنے حالات سے گزرنے کے باوجود بھی اس پر ایک تنبیہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ایک مسلمان اس پر آج بھی غور نہیں کرنا چاہتا۔ خود اپنے حیدرآباد کے ماحول کی بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی اپنے معمول کی روٹین کی زندگی ہماری چل رہی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو منانے کی آج بھی جو فکریں ہونی چاہیے وہ کسی انداز سے نہیں ہو پا رہی ہیں۔ رمضان کا یہ موقع ہے، 5-6 دن اب باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، قیمتی راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ طاق جیسے آج بھی ایک طاق رات ہے، اور پھر 27 کی شب طاق رات ہے، 29ویں طاق رات ہے، یہ گنتی کے 5-6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ کیا اب بھی موقع نہیں ہے کہ مسلمان اپنی مصروفیات کو چھوڑ دے، اپنے حالات کو چھوڑ دیں اور اپنے مسائل کو چھوڑ کر سچے پکے انداز میں اللہ کی طرف کامل طور پر رجوع ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں؟ دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ خود اپنے ملک کے ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں تو 90,000 کی اس وقت کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ کیا مسلمانوں کو اب بھی احساس نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں؟ حضرت موسیٰ نے کیسے اللہ کو منایا، اور وہ الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اے اللہ کیا آپ ہم میں کے چند بیوقوفوں کی وجہ سے، کیا ہم میں کے چند ناعقل لوگوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا انداز ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو غور کیجئے۔ اے اللہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ صحیح ہے آپ کے نافرمان ہیں، انہوں نے جرأت آپ کے سامنے دکھائی ہے، اور یہ یقیناً بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو نہیں سمجھا، لیکن میرے اللہ کیا ان لوگوں کی وجہ سے آپ ہم سب کو سزا میں مبتلا کر دیں گے؟ کیا ان لوگوں کی وجہ سے آپ ہم سب کو پریشانی میں مبتلا کر دیں گے؟ اے اللہ میں جانتا ہوں، میرا یقین ہے اس بات کا، ان ہی الا فتنتک، یہ تو صرف آپ کی آزمائش ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ ہلاک کرنا نہیں چاہتے، میں جانتا ہوں کہ آپ ان کو سزا دینا نہیں چاہتے، یہ صرف ایک آپ کی آزمائش ہے، یہ صرف آپ کا ایک امتحان ہے، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، اور یہ آزمائش کی وجہ سے ایسا ہے کہ جس کو چاہے آپ گمراہ کر دیں، جس کو چاہے آپ ہدایت دے دیں، یہ آپ کا اصول ہے، یہ آپ کا طرز زندہ، یہ آپ کا طرز ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے کہ ایک آزمائش کے ذریعے اے اللہ آپ بعضوں کو راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں اور بعضوں کو اسی آزمائش سے آپ ہدایت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، یہ آپ کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کو منایا اس انداز سے، اس لیے کہ یہ آزمائش بعض مرتبہ ایسی سخت ہوتی ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتا ہے انسان، ناشکرہ بن جاتا ہے، اور یہی آزمائش اور یہی سزا بعضوں کے واسطے ہدایت کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبب اور موقع بنتا ہے۔ تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، اللہ
میں جانتا ہوں آپ صرف آزمانا چاہتے ہیں، آپ صرف احساس دلانا چاہتے ہیں، بار الہ آپ جس کو چاہے گمراہ کر دیں، جس کو چاہے ہدایت کر دیں، میرے مولا انت ولینا، انت ولینا۔ اللہ ہمارا ہے کون؟ ہمارا ہے کون؟ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی ہمارے حالات درست کرنے والے ہیں، آپ ہی مصیبت زدہ کے مصیبتوں کو ختم کرنے والے ہیں، آپ ہی غم زدہ کے غم کو دور کرنے والے ہیں، آپ ہی ذہنوں میں سکون پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی دل میں راحت پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ انت ولینا کے ذریعے یہ پیغام، یہ مضمون ادا کیا حضرت موسیٰ نے، مولا کچھ دنیا سے نہیں ہو سکتا، آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ آپ بگڑی بنا دیجئے، آپ مسائل کو بدل دیجئے، آپ حالات کو بدل دیجئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے، ہمیں اعتراف ہے، ہم سے بہت قصور ہو گئے، ہم سے بہت خطا ہو گئی، ہم نے آپ کو بہت ناراض کر لیا، ہم نے آپ کی بڑی نافرمانی کر لی، ہم نے آپ کے نبی کی روح کو بھی تڑپا دیا۔ اللہ اس جرم عظیم کو معاف کر دیجئے، فاغفر لنا، فاغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ورحمنا، ہمارے حال پر رحم کر دیجئے۔ مغفرت بہت عام ہے اور رحمت، مغفرت خاص ہے اور رحمت عام ہے، دونوں کا ذکر کر دیا۔ اللہ مغفرت کر دیجئے اور رحم کا معاملہ کر دیجئے، اور کیوں؟ اس لیے کہ انت خیر الغافرین، آپ ہی معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر معاف کرنے والے ہیں، آپ سے بہتر کوئی معاف نہیں کر سکتا، جرموں کو آپ سے زیادہ معاف کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ معاف کر دیجئے، ہم بڑے قصوروار ہیں، ہم اپنے سارے گناہوں کا آپ کے سامنے آج سچے پکے انداز میں اعتراف کرتے ہیں۔ ایک مسلمانوں کا فرض بنتا ہے اللہ کو ماننے کی وجہ سے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، اور بندوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سچے پکے انداز سے رجوع کر کے گناہوں سے اپنے لیے بھی اور سارے اسلام والوں کے واسطے بھی، بلکہ ساری ملت کے واسطے بھی، ساری انسانیت کے واسطے بھی دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساری انسانیت کے واسطے ہوتی تھی، اور مزید دعا فرمائیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ اتنا ہی نہیں، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت لکھ دیجئے، بھلائی لکھ دیجئے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے۔ کیوں؟ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ ہم آپ کی طرف سچے پکے انداز میں رجوع ہوتے ہیں، ہم آپ کی طرف رہنمائی اختیار کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ہم آپ کی طرف معافی مانگتے ہیں، ہم آپ کے راستے پر آتے ہیں۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، دنیا کی بھی بھلائی ہمیں دے دیجئے، آخرت کی بھلائی بھی ہمیں آپ دے دیجئے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء۔ حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ ہاں یہ میری سزا ہے اور میں اپنی سزا جس کو چاہے دے سکتا ہوں۔ سزا میرے اختیار کی چیز ہے، تنبیہ میرے اختیار کی چیز ہے، اللہ کے نافرمانوں کو بھی دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو بھی آزمائش کے طور پر دے سکتا ہوں۔ یہ میری سزا ہے، جس کو چاہے میں عطا کر دوں، جس کو چاہے میں دے دوں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو پھیلی ہوئی ہے، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز کو پھیلی ہوئی ہے۔ یہی تو نتیجہ ہے کہ میں سزا سب کو نہیں دیتا، ایک وقتی آزمائش کے ذریعے میں لوگوں کو متنبہ کر دیتا ہوں۔ اب بھی وقت ہے، اسی رحمت کا خاصہ ہے کہ فَسَأَكْتُبُهَا، یہ رحمت میں عام طور پر سبھی کو دیتا ہوں، نافرمانوں کو بھی دیتا ہوں، کافروں کو بھی دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اگر غضب نازل ہو، سزا نازل ہو، تو اللہ کے نافرمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، ہلاک و برباد کر دیا جائے، لیکن وہ رحمت کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف اتنے متنبہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی یقیناً مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ پر ایمان رکھتا ہے، میرے احکامات پر عمل کرتا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، میری آیات پر یقین رکھتا ہے، میری آیات پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ میری رحمت خاص ان لوگوں کو میں عطا کرتا ہوں۔
اور پھر آگے مزید آیات میں اور صفات بیان فرمائی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ یہ رحمت تو میری عام ہے، میری رحمت تو ہے، لیکن یہ رحمت میری خاص ان لوگوں کو ہے جو بعد میں نبی امی پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ رحمت خاص طور پر دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس امت کے واسطے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی مزید صفات بیان فرمائی ہیں، موقع نہیں ہے کہ ان آیات کا ذکر کیا جائے۔ بس اتنا پیغام دینا چاہتا ہے یہ عاجز کہ دنیا کے حالات پر نظر رکھیے، کیا کچھ حالات نہیں ہو رہے ہیں، پریشانیوں کے کن مراحل سے ہم گزر نہیں رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، مسلمان اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اس کو آزمائش سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی سخت اور کٹھن آزمائش آ رہی ہے۔ ایک آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سارا نظام بدل دیا، معیشت تباہ ہو گئی، اور آگے پتہ نہیں اور کیا کچھ حالات آنے والے ہیں۔ اب بھی وقت نہیں ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اہل ایمان کے واسطے کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ کے کتنے بندے ہیں، کتنے بندے ہوں گے اللہ کے جو دن رات اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یقیناً انہی اللہ والوں کی اور انہی اولیاء کرام کی اور انہی چھپے ہوئے اللہ کے ان بندوں کی وجہ سے، ان کی آہوزاری کی وجہ سے، ان کے گڑگڑانوں کی وجہ سے، ان کے شب و روز اللہ سے مانگنے کی وجہ سے آج زندگی کا یہ نظام کسی نہ کسی حد تک تو چل رہا ہے۔ ورنہ حق تھا اللہ تعالیٰ کو، عدل تھا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام کو درہم برہم کر دیتے، لیکن اللہ کے ان مخصوص بندوں کے جو چھپے ہوئے ہیں اور اللہ کو منانے میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، انہی کی دعاؤں کا صدقہ اور نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور اس مجھ جیسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال کر رہے ہیں۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف سچے پکے انداز میں رجوع ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، 5-6 دن رمضان کے امت محمدیہ امت ساری امتوں پر افضل ہے۔ یہ عاجز آپ کو آپ کے اللہ کا، یہ عاجز آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ دیتا ہے۔ بھائیو، اپنے نبی کی لاج رکھ لو، اپنے نبی کی لاج رکھ لیجئے۔ یہ 5-6 دن رمضان کے آخری ایام ہیں، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیے، اپنے معمول کو تھوڑا بدلیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خاص طور پر یہ راتیں جو ہیں، ان راتوں میں اللہ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے، دعا اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کو منا لیجئے، اللہ کو منا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی عام ہے۔ کتنی بات حضرت موسیٰ نے کیسے مناجات انداز میں فرمایا کہ ان کافروں اور ان ظالموں کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی آزمائش ضرور ہے، لیکن ہم تو آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہم آپ ہی کو اپنا خدا اور اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے، اللہ حالات بدل دیں گے، انشاءاللہ ضرور بدل دیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل فرمائی اور ان 70 لوگوں کو مار کے بھی اللہ نے زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اعتبار سے، بعض مفسرین کے قول کے اعتبار سے موت دے کر بھی زندہ کر دیا، تو یہ وبا اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر اس بلا کو ہٹا سکتے ہیں، ایک لمحے کے اندر اللہ اس مصیبت کو ٹال سکتے ہیں۔ اس لیے درخواست یہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ اور استغفار کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور حالات بدلیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کل کی تلاوت میں اچانک سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے ذہن اس کی طرف کھولا۔ اس سے پہلے ایک مجلس میں اس عاجز نے عرض کیا تھا، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بعض حالات کو کھول دیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت اور فضل ہے۔ کل آیت اللہ تعالیٰ نے اس دل میں ایک بات آئی، بہت دل پہ اثر ہوا، ذہن میں آیا کہ یہ بات آپ کے سامنے بھی عرض کی جائے، کیا پتہ ایک بندہ بھی ایسا ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اثر انداز ہو جائے۔ یہ عاجز پورے اعتراف کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ کلام اللہ کا اثر ہے، زبان کا کوئی اثر نہیں، بندے کا کوئی اثر نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے۔ اور اسی نیت سے کہ ایک بندہ تو ایسا ہوگا سننے والوں میں اور دیکھنے والوں میں جس پر اللہ کا یہ کلام اثر انداز ہو جائے،
اللہ کے یہ آیات اثر انداز ہو جائیں اور وہ اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ رجوع کر لیں، اور اس کی دعا کی برکت سے، اس کے اخلاص اور رجوع کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت پر آنے والے حالات کو ٹال دے۔ اسی نیت سے یہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی ہے۔ اللہ کرے یہ عاجز اپنے مقصد میں کامیاب ہو اور اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، ظاہری ریاکاری سے اللہ تعالیٰ اس عاجز کی بھی حفاظت فرمائے، اور اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے اور اللہ اس کی دعاؤں کے گریہ وزاری اور اس کی آہ و تڑپ کو قبول فرما لے، اور اس کی تڑپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آنے والی امت پر اس آفت کو اللہ سب سے ٹال دے۔ کوئی بعید نہیں ہے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے، اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے۔ اللہ آپ کے بندوں پر آپ رحم فرما دے، اور قرآن مجید کی آیات، جو یہ آیت آج پڑھی گئی، اللہ اس کو سکون کا، اطمینان کا ذریعہ بنا دے، اور آپ کے ساتھ سچے پکے انداز میں، حقیقی انداز میں ایسے مناجات اور ایسے الفاظ آپ زبان پر ڈال دیں۔ آپ خود قادر مطلق ہیں، اللہ وہ الفاظ زبان پر ڈال دے، وہ الفاظ زبان سے نکل جائیں، اور آپ اس کو بہانہ بنا کر قبول فرما لیں، اور امت سے اس بلا اور مصیبت کو اللہ آپ ٹال دیجئے۔ بہت دل ٹوٹ گئے، اللہ بہت پریشانی اب لاحق ہو گئی، اپنے کرم سے آپ معاف فرما دیجئے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔